اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن. مسلمان میدان معاشر میں کھڑا ہوگا اور اپنے گناہوں کے برابر وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا. کس کے گناہ تھوڑے ہیں اس کے پاؤں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گناہ زیادہ ہیں اس کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا. یہاں تک احادیث میں آتا ہے بعض لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ پسینہ ان کے منہ میں لگام بنا ہوا پڑا ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا. فرماتے ہیں وہاں بندے سے پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں کہ عمر کو کہاں گزار دیا. اب ایک مسلمان دنیا میں آیا تو شریعت نے راستے بنا دیے، کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا، ناکامی کا راستہ بھی بتا دیا. فرمایا اسی طرح مسلمان سے پوچھا جائے گا کتنے علم پر عمل کیا. لوگ سمجھتے ہیں علم وہ جو مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. نہیں، بلکہ علم یہ ہے ایک مسلمان کو حلال و حرام کا پتہ ہے، ایک مسلمان کو جائز و ناجائز کا پتہ ہے، ایک مسلمان کو اپنے اور غیر کے حقوق کا پتہ ہے. اس علم پر عمل کرنا مسلمان کے لیے لازمی ہے. فرمایا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو کس حالت میں گزار دیا. پھر پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، مال کو کہاں خرچ کیا. ایک مسلمان جب دنیا میں آیا تو اسے یہی بتایا گیا کامیاب بننا ہے تو متقی بننا ہے، اور متقی بننے کے لیے ایک طرف اعمال کرنے ہیں، ایک طرف دنیا کے نظام کے اندر ویسی زندگی گزارنی ہے جیسی زندگی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو سکھائی. اور پھر وہ صحابہ اکرام جب اس زندگی کو اپناتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. تو فرمایا ایک مسلمان کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، ایک مسلمان کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، تب یہ مسلمان متقی اور کامیاب پرہیزگار بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.